السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، 25ویں پارے میں سورہ زخرف چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارے ہنگامے کی وجہ سے اس نصیحت نامے یعنی قرآن کو ہم ہٹا لیں گے۔ مطلب قرآن من گھڑت ہے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے، یا پھر تجارت پر جا کر آ کر اپنی باتیں کہیں سے لا کر سناتے ہیں، یا پھر جادو ہو گیا ہے، یا کچھ قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مخالفت میں شدت ان کی ہو رہی تھی اور الزامات لگ رہے تھے، تو اللہ نے انہیں مخاطب فرمایا اور کہا کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ حق غالب ہو، انسانیت تک حق پہنچے، اور انسانیت کو دنیا میں بھی سکون ملے اور آخرت میں کامیابی ملے۔ تو تمہارا یہ ہنگامے کی وجہ سے ہم اس نصیحت نامے کو یعنی قرآن کو ہٹانے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی وحی کا نزول روک دیا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا، ہاں فتنہ برداروں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے کسی بھی فتنے کی یا فساد کی یا ظلم کی۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کو یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تو ہم نہیں روکیں گے، حق کا نازل ہونا نہیں رکے گا۔ یہ شروع ہوا ہے مکمل ہونے کے لیے اور غالب رہنے کے لیے، غالب ہونے کے لیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو حد سے زیادہ گزر جائیں گے ظلم میں، فتنے میں، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو شخص اللہ کی نصیحت سے اندھا بن جائے، اس پر ہم نقیض لہو شیطان، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ یا تو اس کی فلموں کی ایکٹیویٹی کی شکل میں ہو، یا اس کی سوچ، اس کی مصروفیت، یا اس کا ایسا جاب جو اسے دین سے اور اللہ سے غافل کر دے، یا پھر برے دوستوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، یا غلط فیملی کی شکل میں ہو، یا غلط معاشرے اور سوسائٹی کی شکل میں ہو۔ جو اللہ کی نصیحت سے اندھا بن جائے، دیکھیں یہاں پر انکار کی بات نہیں آئی ہے۔ ہر انسان کی فطرت حق کی طرف رغبت رکھتی ہے، اٹریکشن رکھتی ہے۔ اس اٹریکشن کو اگنور کرنا، اسے نظر انداز کرنا، جو نشانیاں، جو آیتیں اللہ کے وجود کا ثبوت دیتی ہیں، اس پر غور نہیں کرنا اور اس سے سبق نہیں لینا، یہ ہے اندھے بن کر رہنا۔ قرآن کے بارے میں بھی آیا تھا نا، جو لوگ قرآن کی آیتوں پر اندھے بن کر گرتے ہیں، بہرے بن کر گرتے ہیں، مطلب اسے اپنائے ہوئے تو ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے، اس پر مطلب ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ایک فارمیلٹی کے ٹائپ میں اسے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے کہنے سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو اللہ ایسوں پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتے، اور وہ غافل کرتا رہتا ہے، گمراہ کرتا رہتا ہے، اور وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے ہیں اور صحیح راہ پر ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ خدا کے پاس پہنچیں گے، تب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ میرا برا ساتھی کیا ہی برا ساتھی تھا جس نے مجھے گمراہ کر کے رکھا، چاہے وہ مشغلہ ہو یا ایکٹیویٹی ہو یا دوست احباب ہو یا سوسائٹی ہو یا میرے اپنے ہوں، جن کے ساتھ رہ کر میں نے اللہ کو بھول گیا تھا، بھلا دیا تھا، مجھے دکھائی نہیں دی تھی اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی باتیں اور حق اور اللہ کا وجود، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت کا سمجھنا کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے آج ہی سمجھنا چاہیے اور شرک اور باطل کو پہچان کر اس سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک، قیامت کی خبر اسی کو ہے۔
سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ باطل اور غلط راستے پر چلنے والے کی سفارش کا اختیار کوئی نہیں رکھے گا۔ اس سورہ کے اندر دوستوں کا بھی ذکر آیا ہے، الاخلاء یومئذ عدوا بعضهم لبعض عدوا الا المتقون۔ دوست لوگ، اخلاء، خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، ڈیئرسٹ فرینڈ، خلیل، اخلاء خلیل کی جمع ہے۔ تو آپ کے جتنے جگری دوست ہوں گے نا، جان جگر یار ہوں گے، آخرت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کیا حقیقت ہے، اسے غور کریں۔ ہمارے بچوں کو اگر ہم یہ بات سمجھا دیں اور ہم بھی اس بات کو سمجھ جائیں، اور ہر وہ انسان جو بری صحبت میں پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم پھر اس کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں، تو دیکھیں کتنا واضح حق اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ آخرت میں آج جان دینے والا دوست کل دشمن کیوں ہوگا؟ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے متقیوں کے، الا المتقون، سوائے اچھے لوگ کے، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ تو وہ ہوگا یہ کہ یہ دوست ہی ہوں گے جو انہیں اللہ سے دور اور غافل کر کے رکھے ہوں گے، اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، ان کے ریگولر ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہوئے انہوں نے دین سے اور اللہ سے غفلت برتی ہوگی، اور انہوں نے ہی ہاں بھائی چلو بہت ہوا، بہت نماز پڑھے، بہت اجتماعات کیے۔ کیا فائدہ ہے ایسے اجتماعات کا جو جس کے وجہ سے عمل نہ ہو؟ مطلب اچھے انداز سے دوست ہی ہوتے ہیں، ارے چل بھائی روز جاتے ہیں نا، آج کہیں اور چلتے ہیں، چھوڑو یار تم اکیلے ہی جاتے ہو، کوئی اور آتا نہیں ہے۔ تو یہ جرأت رکھتا ہے دوست ہی، اور دوست سے کیونکہ دلچسپی ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، دل کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس کی باتوں پر اکثر لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کی تاکید ہو رہی ہے کہ دوست اچھے ہوں، انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں کی وجہ سے۔ یہ دوست ہی ہوں گے جو گمراہ کریں گے اور آخرت میں وہ اپنے دشمن ہو جائیں گے۔ ہر کوئی جگری دوست دوسرے دوست کا دشمن ہوگا سوائے متقیوں کے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی نیک دوست ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دین پر چل سکتے ہیں، تو اس کا شکریہ ادا کریں، اس شکریہ عملی طور پر اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اس کے لیے وقت نکالتے ہوئے، اس سے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے تاکہ ہم آخرت میں بھی وہاں پر بھی اس دوستی کو قائم رہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں نا، وہ صرف دنیاوی نہیں ہے، اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ساتھیوں، ایک اہم بات ہے جسے سمجھنا کی بہت اہم ضرورت ہے۔ شیطان اس راستے سے بھی آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ دنیا اللہ نے ہمارے ہی لیے بنائی ہے نا بھائی۔ لوگ دنیا میں ایک مکان ہو گیا دوسرا مکان، ایک لگژری ہو گئی دوسری لگژری، گھر خرید لیا، اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں، اس کو بنانے میں، اس کا کچن کے اوپر لاکھوں لگ رہے ہیں، اس کے سیٹنگ پہ لاکھوں لگ رہے ہیں، ڈیکوریشن پہ لاکھوں لگ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے حرام کیا ہے کیا؟ نہیں لگانا چاہیے کیا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ضرورت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو صفائی کے لیے ضروری ہے، اس کو اپنانا بقدر ضرورت اور آگے چلتے رہنا، یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سیٹ پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو دھکا نہیں لگا، نہ آرام میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، محض اس وجہ سے کہ 5 سال کا ہو گیا، میں اس سے نکال کر اس سے مہنگا والا لینا چاہتا ہوں، تاکہ میرے اندر، میرے گھر کے معاملے میں ڈیولپمنٹ لوگوں کو محسوس ہو۔ یہ اسراف ہے، اور اسے شیطان کا کام کہا گیا ہے، اور ایسا کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ لیکن شیطان اچھے راستے سے آتا ہے بھائی، اما بنعمت ربک فحدث کہا گیا ہے نا، حوالہ دیتا ہے وہ قرآن کا، بیان کرو اللہ کی نعمت کو۔ دوسری طرف میرے پڑوسیوں کا کیا حال ہے، میرے پڑوس ممالک کا کیا حال ہے، میرے ایمان والے بھائیوں کا کیا حال ہے،
انہیں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ان کے سروں پر چھت نہیں ہے، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آرام کرنا تو دور کی بات، نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور میں ہوں کہ لگژریز پہ لگژریز اور پھر ڈیولپمنٹ اس کے اندر لاتا جاتا ہوں، اور یہ بہانہ کرتا ہوں کہ اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہے، خرچ کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ مومن آخرت کے لیے خود غرض ہوتا ہے، دنیا کو وہ لٹانا چاہتا ہے تاکہ اس کی آخرت خوبصورت بنے، خوبصورت سے خوبصورت بنے، صرف کامیاب نہ ہو جائے، اعلیٰ علیین میں اس کا شمار ہو۔ دیکھیں صحابہ کروڑ پتی، ملینئرز، بلینئرز تھے، لیکن بچایا کچھ نہیں انہوں نے، زمین پر سوتے تھے۔ حضرت عمر کے پاس کیا نہیں تھا، خلیفہ وقت تھے، تب بھی ایک درخت کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میری دلچسپیاں آخرت کو بنانے میں، بہتر سے بہتر بنانے میں اگر لگ جائیں گے نا، یہ آٹومیٹک ہے، بائی ڈیفالٹ ہوگا۔ جب میں بہت زیادہ خود غرض رہوں گا آخرت کے لیے، تو دنیا میں میری دلچسپیاں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ فتوے مت پوچھیں، ریفرنسز نہ دیں اس کے لیے، میں میرے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنا جائزہ لینے کے بعد ہی یہ بات میرے دل میں آئی ہے، اس کے بعد ہی میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے اور شیطان بہت دور لے کر چلا جاتا ہے۔ حقوق سے، ذمہ داریاں ادا کرنے سے، اپنے مالوں میں حقداروں کا حق ادا کرنے سے دور لے کر چلا جاتا ہے۔ تو دوستوں کی بات یہاں پر آئی تھی، اس سے یہ بات نکلی۔ باطل اور غلط راستے پر چلنے والے کی سفارش کا اختیار کوئی نہیں رہے گا، وہ سفارش ہی نہیں کر پائے گا تو اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، تو پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، وقت نہیں ہوگی۔ سفارشی بناتے ہیں نا دنیا میں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ساتھ سفارشی دوست تو آ جائے گا، کہیں آپ غلط بھی ہیں تو دنیا میں لڑنے کے لیے آپ کی طرف سے آ جائے گا، لیکن آخرت میں نہیں۔ بولے گا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا حق، پھر تو بھی تو مجھے گمراہ کرتا تھا۔ تو ایک جگری دوست کو جگری دوست کا یہ جواب ہوگا، خدا کے سوا چاہے جتنوں کو تم پکارتے اور پوچھتے رہو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر سورہ دخان شروع ہوتا ہے، فرمایا قسم ہے اس واضح کتاب کی جسے ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ لیلتم مبارکہ کا نام ذکر یہاں پر آیا ہے، لیلت القدر کہاں کہیں کہا گیا ہے، تو قدر والی رات میں ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بوجہ شفقت کے اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے تھے، تو کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت نامہ طے کیا ہے، گائیڈ کرتے رہیں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لخت اسے آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ پھر نقصانات سے بچانے کے لیے، خیر و شر کی اطلاع دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ برکت والی رات ایسی ہے جس میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے صادر ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر فیصلہ جو ہونے والا ہے، اللہ آگے جو کرنے والے ہیں مستقبل میں فیصلے، وہ سب اللہ طے کرتے ہیں، ایک سال کے پورے فیصلے۔ تو بابرکت رات، ہزاروں مہینوں سے بہتر رات، جس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی تلاش کا آغاز ہو چکا ہے بر صغیر ہند میں، انشاءاللہ آج سے ہوگا، آج رات ہوگی، کل سے یہاں پر ہو گیا ہے، تو طاق راتوں میں بلکہ آخری عشرے میں اسے تلاش کرنا ہے۔ شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، بڑی ہی قدر والی، برکت والی رات ہے، تو اس کی عبادتوں کا بہت زیادہ اجر ہے۔ جو کوئی اسے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اپنا جائزہ لیتے ہوئے، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، انٹروسپیکٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جب اس رات کو گزارتا ہے۔ قیام لیل کا مطلب صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، آپ کوئی غور و فکر اللہ کے لے کر، کتاب قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ قیام لیل میں آئے گا۔ سونا نہیں، سونے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، کم سونا، تو یہ قیام لیل کی بات صرف کھڑے رہنا نہیں ہے، آپ جو کچھ کریں گے اپنا احتساب کرتے ہوئے ایمانی کیفیت کے ساتھ، وہ قیام لیل میں آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی کوئی غرض اس میں شامل نہیں ہے، میں تو ہر چیز کا مالک و مختار ہوں، اگر تم یقین کرنا چاہو، ورنہ عذاب آنے پر کتنا بھی گریہ کرو گے، ہم سے عذاب دور نہیں کیا جا سکتا، کوئی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کچھ۔ جب اس وقت فریاد کریں گے عذاب کے فیصلے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اس وقت کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر تھوڑے وقت کے لیے عذاب ہٹا بھی دیں گے تو پھر تم کفر کر بیٹھو گے، کفر کی حالت پر پھر سے لوٹ آؤ گے۔ یہ پچھلی قوموں کو یہاں پر مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، جو انبیاء کی طرف سے ڈائلاگ جن کے بیچ میں رہا تھا اس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ انہیں بھی کہا، اور اس امت کو بھی کہہ رہا ہے کہ فیصلے کا روز قیامت کا دن مقرر ہے، جہاں کوئی حمایتی نہ ملے گا۔ زقوم کا درخت مجرم کا کھانا ہوگا، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، پیٹ میں جا کر ایسا کھولے گا جیسے تیز گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم ہوگا اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ، اور اس کو دادا گیری کا مزہ چکاؤ۔ جو دنیا میں دادا گیری کرتے پھرتے ہیں نا، دندناتے پھرتے ہیں اور پھر اللہ کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں اللہ کی نشانیوں پر اندھے بن کر زندگی گزارتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ آیتوں کو، ان آیتوں کو آپ پڑھیں، عربی میں بھی پڑھنے میں اس کا مزہ ہے، جو عربی سمجھتے ہیں وہ تو بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ میں بارہا اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کی زبان کو سیکھنا بہت اہم ہے۔ اس کو ہم زندگیاں گزار دیں اور عربی نہ سیکھ پائیں تو پھر اللہ کا یہ جو زندہ معجزہ ہے اس کا مزہ ہی میں نے نہیں لیا پوری طرح سے۔ تو بہت سارے کورسز ہیں جس میں ایڈورٹائز کی غرض سے نہیں، لیکن کیونکہ میں نے اس سے فائدہ ہم اپنے بچوں کے لیے محسوس کیا ہے اور بہت سوں کو ریفرنس دیا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا کورس ہے، اور بھی بہت سارے دوسرے کورس ہیں، علماء نے کوشش کی ہے، میں نے اس پر غور کیا کیونکہ اسے آزمایا بھی، اس لیے میں اسے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کورسز کروائیں۔ 5 کورسز کمپلیٹ کرنے پر بچہ پریکٹیکلی الحمدللہ دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن کی کسی بھی آیت کو آپ اس سے پوچھ لیں، اس کا مفہوم اور معنی وہ بتا دے گا۔ کبھی کبھار کسی ایک لفظ میں وہ نہ سمجھ میں آئے تو ڈکشنری ریفر کرنے کی ضرورت پڑے، ورنہ 5 کورسز ہیں، اس کے تفصیلات آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی ہے، تو اس کے کورسز قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی عربی سمجھنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے ہیں الحمدللہ۔ دوسرے بھی ہیں، میں صرف یہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے علم میں یہ بہتر کورس اب تک کا مجھے نظر آیا۔ خود میں نے بھی کورسز کنڈکٹ کیے ہیں، لیکن کیونکہ ایک ماحول ہونا چاہیے اور ایک انداز ہونا چاہیے پڑھانے کا، اور سلیبس اور اس کا میٹیریل ہونا چاہیے، اور پھر ٹریننگ، ٹیچرز کی ٹریننگ کا اہتمام جو اس میں ہوتا ہے، ٹرینڈ لوگ اس کو پڑھاتے ہیں، تجربے کار، تو اس حساب سے اس کے ریزلٹس بھی نکل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی گھر بیٹھے آپ آن لائن ویکلی کچھ کلاسز لیں گے تو کچھ ہی سالوں میں انشاءاللہ، 1-2 سال میں یا کچھ مہینوں میں بھی، جو زیادہ کلاسز لیں گے تو کچھ مہینوں میں بھی ان کو قرآن کی عربک سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ جاسیہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بزم کائنات میں اہل ایمان کے لیے اللہ کو پہچاننے کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا، فطرت میں انسان کے ہوتا ہے، اندھے بن کر جینے کے معاملے کو میں نے بتایا تھا۔ اللہ کی نشانیاں، بے شمار نشانیاں، پھر اللہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ مثلا خود انسان کی تخلیق، ہم دیکھتے ہیں ہماری تخلیق، اب اپنے بچوں کو، جو شادی شدہ لوگ ہیں جن کے بچے ہیں، انہوں نے ابتدائے آفرینش سے، مطلب اس کے وجود سے لے کر جو محسوس ہم کرتے ہیں، اور پھر وہ چلتا پھرتا بچہ ہمارے سامنے، پھر وہ بڑا بھی ہوتا ہے اور اس کی شادی بھی کرتے ہیں، مطلب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک خلقت انسان کی ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ نے سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اللہ کے حکم سے سب ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی نشانی کتنی بڑی ہمارے درمیان ہے، ہم اس پر رک کر سوچتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس کی محبت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس کی خلقت ہمیں ہمارے دل و دماغ میں اترتی ہے، اس کی خلاقیت پر ایمان بڑھتا ہے۔ تو تمام جانداروں کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، رات و دن کا بالترتیب آنا جانا، ترتیب کے ساتھ ان آرڈر،
ایگزیکٹلی ان کے اپنے دیے ہوئے شیڈیول کے مطابق ان کا اپنا کام کرنا، آسمان و زمین اور ہواؤں کا انسانی ضروریات پوری کرنے پر معمور رہنا بہت اہم کام ہے۔ اللہ نے کس طرح سے ہواؤں کو مسخر کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ موسم بدلتے ہیں، کس طرح سے ہمارے دن اور رات کے ذریعے سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھا ہے۔ اس پر غور کرنے والے اللہ کو ضرور پہچانتے ہیں اور اس کا ایمان ان کے دلوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ آسمان و زمین اور ہواؤں کا انسانی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن انہی لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو وہ عقل کے دامن کو چھوڑ کر تکبر کی وجہ سے حق نہیں سن رہا ہے، اس لیے اس کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے، تمام خوبیاں تو اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب، تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اسی کے لیے بڑائی ہے، آسمانوں میں اور زمین میں وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی قدرت کاملہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو 26واں پارہ شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دلیل بیان کی ہے کہ ہم نے ہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں حکمت کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کی ہیں، بڑے ہی حکمت کے ساتھ، اور وہ بھی ایک طے شدہ وقت کے لیے۔ شرک کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اے کافروں اور مشرکوں، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، بتاؤ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کچھ ساجھا ہے؟ اگر سچے ہو تو کوئی سند پیش کرو، ورنہ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو ایسے معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک سننے والے نہیں ہیں، کبھی نہیں سنیں گے، بلکہ بے جان ہونے کی وجہ سے پکار کی انہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، میدان حشر میں یہی معبودان باطل اپنے پجاریوں کے الٹے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا وہ انکار کریں گے۔ دیکھیے، ابھی کچھ دیر پہلے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کی بات آئی تھی آخرت میں، اب یہاں پر جو لوگ معبودان باطل کو پوج رہے ہوں گے دنیا میں، وہ معبود بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، یا کسی شخص کو انہوں نے پوجا ہوگا تو وہ خود بھی کہے گا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، اگر میں کہا بھی تھا تو تم نے کیوں کیا، تم کو اللہ نے عقل دی تھی۔ یہ بات وہاں پر اس وقت باطل معبود کہیں گے۔ جس طرح توحید اور صرف ایک ہی خدا کی عبادت ضروری ہے، اسی طرح پوری کائنات میں والدین سب سے پہلے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ انسان کو ہم نے یہی تاکید کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ ماں بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھتی ہے، بڑی دقت سے اس کو جنم دیتی ہے، پیٹ میں رکھنے سے لے کر دودھ چھڑانے تک 30 مہینے کی مدت ہے، یہاں تک کہ جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے تب تو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے توحید کی دعوت کے فوری بعد ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر کیا گیا ہے، بہت ساری جگہوں پر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ میرے وجود کا ذریعہ اللہ نے جنہیں بنایا ہے، انہیں میں نہیں پہچانوں گا اور ان کی عزت نہیں کروں گا تو گویا کہ مجھے عزت اور پہچان نام کی چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہے، سدھ بدھ نہیں ہے، مطلب میرے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ میں ماں باپ سے اگر برا ہوں اور چاہے دوسروں سے کتنا ہی اچھا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے بہت اچھا ہوں یا اپنے دوستوں سے بہت اچھا ہوں، لیکن ماں اور باپ سے برا ہوں تو میرے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، چاہے ماں باپ کتنے ہی برے کیوں نہ ہو۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، انہیں اف تک نہ کہو۔ ہاں، لیکن جب وہ شرک کا حکم دیں تو اسے مت مانو۔ وہ نہ ماننا بھی ان کو جھڑکنے کے انداز میں نہیں، ان پر سختی کر کے نہیں، سمجھاتے ہوئے پیار سے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے
عاجزی کے ساتھ بڑے ہی پیارے انداز میں یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کے، اے میرے ابا جان، اے میرے ابو، اے میرے والد محترم، تو پیارے انداز میں ان سے ہم ہمارا رشتہ رکھیں گے تو گویا کہ اچھائی پر ہم ہیں، اور ہم سے توقع ہے کہ دوسروں سے بھی ہم اچھائی کر رہے ہوں گے۔ ورنہ ماں باپ کو کے ساتھ صحیح سلوک نہ رکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ صحیح سلوک ہے تو وہ دوغلا انسان ہے، دھوکے باز انسان ہے، منافقت اس کے اندر ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہمارے اندر ہمارا ٹالرنس ماں باپ کے معاملے میں ختم ہوتا ہے، کہاں پر ہم لکیریں کھینچنے لگتے ہیں، کہاں پر ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں اس لیے ایسا کرنا ضروری ہے ان کے لیے، یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں مانیں گے بات کو، ان کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے، ان کی فطرت ایسی ہو گئی ہے۔ نہیں ساتھیو، جو انسان فطرتاً صحیح ہے، نرم ہے، رحم دل ہے، ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ وہ رحم دل ہوگا، سب سے زیادہ رحم دل ہوگا۔ وہیں سے سب چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کو پہچاننے والا ماں باپ کو پہچانے گا، ماں باپ کو پہچاننے والا سارے رشتوں کو پہچانے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ ماں باپ دیے ہیں جن کے ذریعے سے دوسرے رشتے مجھے ملتے ہیں، جس کے ذریعے سے مجھے وجود ملتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کے قرآن سننے کا ذکر کیا ہے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بڑے اہتمام سے قرآن سنا انہوں نے، اور اپنی قوم کو جا کر خبر سنائی، کہنے لگے ہم نے ایسی انا سمعنا قرآن، ہم نے ایسی کتاب ہم سن کر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ جنوں کا اپنی قوم کے سامنے سٹیٹمنٹ تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ اے میری قوم، اللہ کے داعی کا کہنا مان لو اور ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے بچائے گا، ورنہ کوئی بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ خود کافر ہیں اور دوسروں کو اسلام سے روک کر کافر ہی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے وہ اعمال جنہیں وہ نیک سمجھ رہے ہیں بوجہ عدم ایمان قابل قبول نہیں ہوں گے، اکارت کر دے گا، سراب کی طرح ہوں گے۔ اچھے کام بہت کریں گے لیکن کفر پہ رہیں گے، اور اپنے اولاد کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا جان پہچانت والوں کو یا اپنے انفلوئنشل جتنے بھی انفلوئنس میں لوگ ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری کے اندر ہوتے ہیں، ان سب کو کفر پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھے ہوں گے لیکن کفر کرتے ہوں گے تو ان کی اچھائیاں انہیں کام نہیں آئیں گی۔ دنیائی میں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی دے دے تو دے دے، البتہ مومنین صالحین کے تو گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ ایمان والے ہوں گے، انہوں نے حق کو سمجھا ہوگا، ہاں انسانی فطرت ہے، کچھ گناہ ان سے ہوئے ہوں گے تو وہ معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن کفار اور مشرکین جب تک شرک اور کفر سے توبہ نہیں کریں گے ان کی معافی بھی قبول نہیں ہوگی، چونکہ کفار باطل پرست ہیں اور اہل ایمان حق پرست ہیں، اور حق و باطل کی لڑائی ہوتی ہے، اسی لیے تمہارے اور کفار کے درمیان جب مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مار دو۔ یہ سخت جب مخالفت ہوتی ہے اس وقت کی بات ہے، جب کوئی دوسرا راستہ نہ رہ جائے اس وقت کا حکم ہے کہ ان کی گردنیں مارو، اور اتنی خون ریزی ہو جائے کہ اس کے بعد کفار کے غلبے کا اندیشہ نہ رہے تو پھر قتل موقوف، قتل کو روک دو، پھر چاہو تو بلا معاوضہ ان کو چھوڑ بھی دو، جو قیدیاں ہو جاتے ہیں ان کی معافی کا بھی پھر یہاں پر ذکر آیا ہے۔ معاوضہ لے کر چھوڑو یا بلا میں معاوضہ چھوڑو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے معاوضے کے طور پر قیدیوں کو رہائی کا معاہدہ اگریمنٹ کیا تھا۔ اے ایمان والو، اگر تم دین کی حمایت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما کے رکھے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد مطلب دین کی مدد کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوگا انشاءاللہ کل، سورہ فتح، اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد ہی قرآن اپنا ختم ہو جائے گا، 25ویں شب تک، شاید 25ویں دن ختم ہو جائے۔ میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا، محترم عبدالعزیز صاحب کل انشاءاللہ پیش کریں گے کیونکہ ہمارا ایک پروگرام ہے کل۔
تو جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا نور بنائے، آخرت میں اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں بلند سے بلند مقام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.